بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو اس صورت میں اگر خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کتنے حق مہر کی حقدار ہوگی؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہ ہوئی اور طلاق دے دی گئی تو اس طلاق کی صورت میں آدھے حق مہر کی خاتون حقدار ہوگی۔ اب اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ نکاح بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو لاء میں کسی جگہ بھی یہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ رخصتی کا ہونا۔ بیسیکلی وہاں پہ ورڈ ہے کنزیومیشن آف میرج کا۔ اگر میرج کنزیوم ہو گئی یعنی خامد اور بیوی کو نکاح کے بعد خلوت صحیحہ حاصل ہو گئی اور انہوں نے حقوق زوجیت ادا کر دیے تو اس صورت میں اگر رخصتی ہو یا نہ ہو، اس صورت میں ایسی صورت پائی جائے گی تو وہ مکمل حق مہر کی حقدار ہوگی طلاق کی صورت میں۔ اور اگر خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ آدھے حق مہر کی حقدار ہوگی۔ یہ حق مہر ڈیمانڈ کب کیا جا سکتا ہے؟ یہ چیزیں ڈیفائن کی گئیں PLD 2019 پشاور 218 میں، 2019 YLR 1945 میں۔ PLD 2019 پشاور 218 ہے اور 2019 YLR 1945 ہے۔ اس میں نکاح، رخصتی، حق مہر، طلاق اور خلا، ان تمام صورتوں میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ بیسیکلی ڈاور کے متعلق، ڈاور کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حق مہر ہے کیا۔ حق مہر بیسیکلی کسی بھی خاتون کو شادی یا نکاح کے بدل میں جو گفٹ دیا جاتا ہے، اسے گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جائیداد ہو منقولہ یا غیر منقولہ، وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا کوئی دیگر جائیداد ہو۔ ایسی کوئی جائیداد جو کسی خاتون کو حق مہر کے عوض دی جائے گی تو وہ بیسیکلی حق مہر ایجاب و قبول کے زمرے میں جو آئے گا حق مہر کہلائے گی۔ اب ڈاور کو DF ملا نے ڈیفائن کیا ہے، پرنسپل آف محمدن لاء کا رول 89 ہے، جس میں تین صورتیں ڈاور میں تین صورتوں کو کہا گیا ہے۔ نمبر 1 اس میں دیکھیں، اس میں رخصتی کا کسی جگہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تین صورتوں میں خاتون بیوی اپنے ہسبینڈ سے ڈاور لینے کی حقدار ہوگی، جس میں سب سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کنزیومیشن آف میرج، جہاں پہ میرج کنزیوم ہو جائے، خلوت صحیحہ حاصل ہو جائے اور حقوق ادا کر دیے گئے ہوں تو تب وہ خاتون اپنے ہسبینڈ سے بغیر رخصتی کے بھی حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ یاد رکھا جائے کہ حق مہر کا مطالبہ کس صورت میں کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 کہ جہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی اور حقوق ادا نہیں ہوئے تو خاتون اپنے ہسبینڈ سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ حق مہر کا مطالبہ تب بھی کرے گی جب میرج کنزیوم ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ یا وائف دونوں کی صورت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو ان کی فوتگی کی صورت میں، اور تیسرا یہ ہے کہ میرج کی ویلڈ ریٹائرمنٹ یعنی قانونی طور پہ اگر وہ شادی کسی بھی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، ان تین صورتوں میں حق مہر طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں اس کو مزید ایکسپلین کیا محمدن لاء میں، اگر آپ دیکھیں گے تو جو DF مولا صاحب کا محمدن لاء ہے اس کا پرنسپل 89 ہے، اور ہدایہ جو شیخ برہان الدین ابی الحسن صاحب کی ہے جن کو ترجمہ چارلس ہیملٹن نے کیا ہے، اس میں کہا کہ مکمل حق مہر کب ملے گا، وہ تین ہی صورتیں ہیں۔ وہ صورت پھر بیان کی گئی کہ مکمل حق مہر کی حقدار خاتون اس وقت ہوں گی جب ان کی میرج کنزیوم ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے ہسبینڈ کی، یا تیسری صورت میں اسے طلاق ویلڈ ریٹائرمنٹ ہو جائے یعنی انہیں طلاق ہو جائے۔ اب یہ صورت ہوں گی تو ان کو وہ مکمل حق مہر کی حقدار ہوں گی۔ اگر ان کو رخصتی کے علاوہ جہاں میرج کنزیوم نہ ہوئی ہو، اب میں نے عرض کیا یہاں پہ ڈیفائن کرنا ضرورت کہ رخصتی ہو یا نہ ہو، میرج کنزیوم ہو گئی ہے تو وہ حق مہر کا مکمل طور پہ طلاق کی صورت میں حقدار ہوں گی، خامد کے مرنے کی صورت میں حقدار ہوں گی، اور میرج کنزیوم ہونے کی صورت میں حقدار ہوں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر رخصتی نہیں ہوئی اور میرج کنزیوم نہیں ہوئی تو پھر آدھے حق مہر کی، جو بھی حق مہر لکھا گیا اس کے آدھے حق مہر کی وہ حقدار ہوں گی۔ اسی کو مزید ایکسپلین کیا گیا، مجموعہ قانون اسلام ہے، ہز لارڈشپ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب سابق جج سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح کیا، اور انہوں نے
کہا کہ حق مہر انہوں نے جو مزید بیان کیا وہ انہوں نے تشریح فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 273 ہے، جس میں کہا کہ اگر رخصتی سے پہلے یعنی میرج کنزیوم ہونے سے پہلے ڈیورس ہو جاتی ہے تو آدھا حق مہر خاتون حقدار ہوں گی، اور خاتون اس صورت میں طلب کر سکیں گی حق مہر ان سے کہ دیکھیں اب یہ بھی ڈیزولوشن آف میرج کے لیے ہوتا ہے کہ ڈیزولوشن آف میرج کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ اس میں ایک اہم صورت یہ ہے کہ اگر میرج کنزیوم ہو جائے اور کنزیومیشن آف میرج کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ حق مہر پے نہ کر رہا ہو تو تب بھی خاتون خلا کلیم کر سکتی ہے، لیکن اگر میرج کنزیوم نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں خاتون حق مہر کلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کو فردر اگر اس کی ڈیٹیل اگر کسی نے پڑھنی ہو تو یہ بیسیکلی سیکشن 2 ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939، اس میں بھی یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جب تک وہ حقوق ادا نہیں کریں گی اس وقت تک وہ حق مہر کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے مزید اس میں ڈیٹیل پڑھنی ہو تو PLD 2019 پشاور 218 ہے اور 2019 YLR 1945 ہے، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو وہاں سے واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ حق مہر کی ادائیگی کا رخصتی کی صورت میں کیا ہے کہ اگر کنزیوم نہ ہو رخصتی نہ ہو، اور اگر کنزیوم ہو جائے تو رخصتی نہ بھی ہو تو تب اس کی صورت کیا ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید ڈیٹیل مل جائے گی۔